چنانچہ ہمارے اسلاف نے تجارت کی ایسی مثالیں پیش کی ہیں دنیا کے سامنے امانت اور دیانت کی شکل میں کہ آج بھی اگر کوئی ان طریقوں پر عمل پیرا ہو تو جہاں وہ دنیا میں کامیاب ہوگا وہاں وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تاجر کے بارے میں فرمایا کہ جو تاجر سچائی، امانت اور دیانت کے ساتھ اپنی تجارت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرتا ہے، تو ایسا امانت دار اور سچا تاجر قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر کریں گے انبیاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ۔ یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے ایک تاجر کے لیے، یہ باب کھلا ہوا ہے اس کے لیے فضائل کا کہ وہ تجارت میں دیانت سے کام لے، امانت سے کام لے، جب کوئی چیز فروخت کرے اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی عیب ہے تو گاہک کے سامنے اس کو واضح کرے کہ میں تمہیں یہ چیز اتنے کی بیچ رہا ہوں لیکن اس میں یہ کمی ہے۔ یہ کام نہ کرے کہ اس کا وہ عیب چھپا لے اور اس کی اچھی پیکنگ کر کے گاہک کو دے دے اور وہ بیچارہ گھر جا کر کھولے تو وہ چیز خراب نکلے۔ اور یہ مت سوچئے کہ اگر میں اس کو خرابی بتا دوں تو یہ لے گا نہیں، اور جب یہ لے گا نہیں تو میرے آمدنی میں اضافہ کہاں سے ہوگا؟ آمدنی میں اضافہ کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں اور آپ امانت اور دیانت کے مکلف ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جہاں وہ فقہ کے بہت بڑے امام تھے وہاں تجارت بھی ان کی بہت وسیع تھی، بڑے مخیر تھے۔ اپنے زمانے میں بہت سارے علماء، فضلاء اور یتیم غریب لوگوں کے وظائف امام ابو حنیفہ کی جیب سے مقرر تھے، اتنی بڑی تجارت تھی ان کی باوجود اپنے علم کے۔ لیکن تجارت کا انداز یہ تھا کہ نہایت امانت اور دیانت کے ساتھ اپنی تجارت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے مختلف واقعات تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک واقعہ ان کا مذکور ہے کہ امام صاحب جب کوئی چیز فروخت کرتے تھے تو گاہک کے سامنے اس کی خرابیاں بھی بیان کرتے تھے کہ یہ چیز ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اور اسی کے مطابق قیمت وصول کرتے تھے۔ اب ایک مرتبہ ان کی عدم موجودگی میں ان کے شاگرد نے کوئی چیز فروخت کی اور اس کا عیب، اس کی خرابی گاہک کو نہیں بتائی، تو جب امام صاحب واپس آئے تو جب انہیں اس واقعے کا علم ہوا تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو میرے مال میں حرام کی آمیزش ہوگی کہ گاہک کو صحیح صورتحال بتائی نہیں گئی۔ تو اس چیز سے جو بیچی گئی تھی عیب نہ بتا کر اس سے جو بھی رقم حاصل ہوئی اصل رقم بھی اور اس کا منافع بھی وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی۔ ایک اور واقعہ ان کا ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ ایک عورت امام ابو حنیفہ کی دکان پہ آئی، ان کی کپڑے کی دکان تھی، تو وہ عورت ان کی دکان پہ آئی اپنا کپڑا بیچنے کے لیے۔ اب عورت کو کپڑے کی ماہیت کا یا اس کی جو کیفیت تھی اس کا صحیح طریقے سے علم نہیں تھا، کپڑا اچھی نوعیت کا تھا اور وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، اسے سستا بیچ رہی تھی، تو امام صاحب کے پاس آئی وہ کپڑا بیچنے کے لیے۔ 100 درہم غالباً اس نے ریٹ بتایا کہ میں یہ کپڑا آپ کو بیچتی ہوں 100 درہم کے بدلے میں۔ تو امام صاحب نے اس بڑھیا کو سمجھایا کہ یہ کپڑا مہنگا ہے، یہ 100 درہم کا نہیں ہے، اس کی قیمت بڑھاؤ پھر میں لیتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا 200 کا لے لو، تو امام صاحب نے کہا یہ 200 کا بھی نہیں ہے، اس کی قیمت 200 سے بھی زیادہ ہے۔ اس نے کہا 300 کا لے لو، فرمایا یہ 300 کا بھی نہیں ہے، مہنگا کپڑا تھا۔ تو بڑھاتے بڑھاتے 500 درہم تک جب اس عورت نے ریٹ پہنچایا تو امام صاحب نے اس کو 500 درہم دے کر وہ کپڑا خرید لیا۔ یہ ان کی امانت اور دیانت تھی۔ حالانکہ اگر وہ عورت سے 100 درہم کا خرید لیتے تو ظاہری قوانین کے اعتبار سے وہ کوئی مجرم نہیں تھے، وہ عورت کہیں کیس نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے بیچا ہے، اور وہ لے سکتے تھے، میں اور آپ ہوتے ہنسی خوشی لے لیتے اور بعد میں 600-700 درہم کا بیچتے۔ لیکن امام صاحب نے اس عورت کی لا علمی سے فائدہ نہیں اٹھایا، ناجائز فائدہ اٹھانے کی بجائے اس عورت کے سامنے صحیح صورتحال واضح کی کہ اس کپڑے کا یہ ریٹ ہے اور اس کے بدلے میں بیچو، اور 100 کی بجائے 500 درہم کا وہ کپڑا لیا۔ ایک اور واقعہ ان کا بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی عدم موجودگی میں ان کے کسی ملازم نے ایک چیز فروخت کی جو 400 درہم کی تھی اور اس نے 1000 کی بیچ دی۔ 400 کی چیز 1000 میں بیچی۔ جب امام صاحب واپس آئے اور انہیں علم ہوا تو وہ ناراض ہوئے اور اس گاہک کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ کوفے میں رہتے تھے اور اس کا پتہ کرتے کرتے مدینہ طیبہ پہنچے
مدینہ طیبہ میں ان کو وہ گاہک ملا اور اس کی جا کر منت سماجت کر کے وہ 600 درہم اس کو واپس کی۔ یہ تجارت کا وہ طریقہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اپنی تجارت سر انجام دو تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی برکتیں دیں گے اور آخرت میں تو ہوں گی ہی۔